بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بھارت نے اس وقت آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کا چناب کا پانی روک دیا ہے 90% سے زیادہ، اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ جنگ کے سوا کوئی آپشن باقی نہیں ہے۔ صورتحال یہ پیدا ہوئی ہے کہ آپ یہ سوچیں ہیں کہ بھارت نے اس وقت مکمل طور پر پاکستان کا پانی روکنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے پاکستان کو ٹیز کرنے کا فیصلہ کیا ہے، وہ زج کر رہا ہے پاکستان کو، اور ان کو یہ بات پتا ہے کہ پاکستان کا پانی رکے گا تو ایک بہت بڑی جنگ ہے۔ اب انہوں نے کیا ہے کہ بڑی حیران کن صورتحال پیدا ہو گئی ہے اس وقت کہ انڈیا نے اپنے جو مین ڈیم ہے بگلیہار ڈیم، اس کے ساتھ ساتھ سلال ڈیم اور دل ہستی ڈیم، یہ موسٹلی جو ان کے ڈیمز ہیں یہ لائن آف کنٹرول کے قریب ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ان ڈیم سے چناب میں پانی جاتا ہے اور اسی طرح سلال ڈیم سے بھی جاتا ہے۔ یہ سارے کے سارے ڈیم جموں کشمیر والی سائڈ پر آتے ہیں، یعنی جو مقبوضہ کشمیر میں ڈیم انہوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ اس صورتحال میں انہوں نے سب سے بڑی ڈیولپمنٹ کیا کی ہے، ان کو خطرہ اب یہ پیدا ہو گیا ہے، کیونکہ اب آپ سوچیں کہ پاکستان کی یہ لائف لائن ہے، یہ کسی بھی سرجیکل سٹرائک یا کسی بھی حملے سے 1000 گنا زیادہ بڑا سٹرائک ہے۔ انہوں نے کیا ہے کہ انہوں نے ان ڈیمز کو کور کرنے کے لیے S-400 ڈپلوائے کر دیا ہے، جو 400 کلومیٹر تک کی رینج کو کور کرتا ہے۔ اور اس صورتحال میں اب خطرہ ان کو پیدا ہے کہ چونکہ ہم نے پاکستان کی شارک کو پکڑ لیا ہے، یہ ہماری لائف لائن ہے، اس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ ان کو پتا ہے ظاہر سی بات ہے کتنی دیر تک آپ پانی روکیں گے، آپ سارا نہیں روک سکتے لیکن آپ نقصان پہنچائے گی اس سے پاکستان۔ دیکھیے اس دفعہ انہوں نے جنگ بڑی خطرناک چھیڑی ہے، وہ جنگ کیا وہ تو آگے چل کر آپ سمجھ جائیں گے، لیکن ابھی صورتحال جو پیدا ہوئی ہے انہوں نے S-400 ڈپلوائے کر دیا ہے کہ ان کے ڈیمز کے اوپر پاکستان میزائل نہ مار دے، کیونکہ اب ہمارے پاس لڑائی کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ انٹرنیشنل فورمز پر تو ہم ساری زندگی میں لگے رہے، وہ تو 3-4 سال فیصلے نہیں آنے، اپیلوں میں چلے جانے۔ انڈیا کا انفلوئنس اتنا زیادہ ہے، ہنگامی بیسس پر کوئی فیصلہ آ بھی جاتا ہے تو آپ بتائیے اسرائیل کے خلاف کون فیصلے آئے؟ یونائٹڈ نیشن سے، انٹرنیشنل کورٹ آف کرمنل کورٹ سے، ICJ سے، کسی جگہ سے کوئی کسر واقعی تھی اسرائیل کے خلاف؟ کیا کوئی جنگ بندی ہوئی؟ کیا یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کو اسرائیل نے دیکھا؟ تو اسرائیل دنیا کی پرواہ نہیں کرتا، نہ ہوا اسی کی پرواہ کرتا ہے۔ تو آپ بتائیے کہ ساری صورتحال میں کیا پانی پر وہ پرواہ کریں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے کیا ہے، ان ڈیمز کو کور کرنے کے لیے S-400 ڈپلوائے کر دیا ہے۔ پنجاب میں بھی انہوں نے S-400 ڈپلوائے کیا ہوا ہے آلریڈی، آپ کو پتا ہے ایک انہوں نے چائنا کی سائڈ سے، لیکن ان ڈیمز کو کور کرنے کے لیے اب خطرہ یہ پیدا ہو گیا۔ دیکھیے بھارت آ رہا ہے کھل کر کھیلا، اب ذرا اسٹریٹجی آپ سمجھ لیں مودی کی کیا ہے۔ ایک S-400 مکمل طور پر یہ ناردرن سیکٹر کو کور کر رہا ہے، کیونکہ دیکھیں انڈیا نے خلاف ورزی کی ہے سنتاس معاہدے کی، ہم نے خلاف ورزی کوئی نہیں کی، ہمارے تو ان کے ساتھ معاملات طے ہے۔ اس صورتحال میں سب سے بڑا کام یہ ہوا ہے کہ انہوں نے، آپ یہ سوچیں کہ انٹرنیشنل میڈیا پر کام کیا کیا ہے۔ دیکھیے یہ جا رہے ہیں IMF کے پاس، ورلڈ بینک کے پاس اور یورپی یونین کے پاس۔ آپ کو پتا ہے کہ انڈیا کیا حرکتیں کر رہا ہے؟ انڈیا یورپی یونین کو کہہ رہا ہے کہ پاکستان کا GSP+ سٹیٹس ختم کرو، اس کے ساتھ ساتھ IMF کو کہہ رہا ہے کہ پاکستان کو پیسے نہیں دینے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک پر بھی زور دے رہا ہے کہ پاکستان کو پیسے نہیں دینے، وہ آخری حد جا رہے۔ اور آپ کو پتا سب سے بڑی بھارت کوشش کیا کرے، آپ کو پتا پاکستان کو گرے لسٹ سے کئی سال نہیں نکالا گیا انڈیا کی وجہ سے، اور پاکستان فائنلی جب نکلا تو اب یہ کوشش کیا کر رہے ہیں کہ پاکستان کو FATF میں گرے لسٹ میں ڈلوانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جی پاکستان گرے لسٹ میں ڈالیں ان کو، کیونکہ پاکستان دہشت گردی کر رہا ہے، پاکستان دہشت گردی ہمارے ملک میں کروا رہا ہے، یہ ثبوت ہے، یہ فلانے چیزیں۔ اب آپ سوچیں وہ کس حد تک کوشش کر رہے ہیں پاکستان کے اندر۔ دیکھیے پہلے دہشت گردی کرواتے ہیں، پھر پاکستان کا پانی روکتے ہیں، ایک حملہ ہوتا ہے جس کے کچھ ثبوت نہیں دیتے اور اس کے بعد حملہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اب آپ یہ سوچیں کہ یہ باتیں بعد میں ہوں گی یا نہیں ہوں گی، لیکن وہ آخری حد تک جا رہے ہیں۔ اور انٹرنیشنل ریٹنگ ایجنسی نے پاکستان کے بارے موڈیز نے کلیئرلی کہہ دیا ہے کہ اگر جنگ ہوتی ہے تو پاکستان کو بہت زیادہ فرق پڑے گا، ہم اپنے قرضے دینے کے قابل نہیں ہوں گے۔ سو لہٰذا اب دیکھیے اس دفعہ مودی کا پلان بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ جب 23 اپریل کو مودی نے تقریر کی اس کے بعد کی صورتحال کیا تھی، کہ ہم اسی رات حملہ کر دیں گے،
کیونکہ انہوں نے حملہ کرنے کا پلان کر لیا تھا تو ہمیں تو جواب دینا تھا. ہم تو چپ کر کے نہیں بیٹھ سکتے. اس دفعہ اس نے ڈفرینٹ طرح کا پلان کیا ہے. اس نے پہلے سرجیکل سٹرائک کی بجائے وہ کیا کر رہا ہے, ڈیلے, ڈرائیو اور اس کے بعد اٹیک کی تیاری ہے, جو ان کی آئیڈیالوجی ہوتی ہے 2000 سال پرانی. اس میں وہ کیا کرنے کے لیے جا رہا ہے, اس میں وہ سب سے اہم چیز سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہے کہ میں آئی پی ایل تک پاکستان کو گھسیٹوں, آئی پی ایل کو کامیابی بناؤں, آئی پی ایل تک یعنی اس کو فائنل نہیں ہو جاتا تو اس کو پاکستان کو گھسیٹوں. یہ پاسبلٹی ہے کہ اس سے پہلے بھی وہ کچھ کر سکتے ہیں. اس صورتحال کے اندر ایل او سی کے اوپر یعنی شیلنگ اور سلسلہ جاری رہے گا. پھر اس کے بعد وہ پلان کر رہے ہیں کہ پاکستان مکمل طور پر ہم اس کو بنجر کر دیں. دیکھیے ہماری ایگریکلچر اور لائف لائن کو یہ تباہ کر رہے ہیں, پانی روک رہے ہیں, اور اس صورتحال کے اندر مکمل طور پر ہسپتالوں کو الرٹ کر رہے ہیں. چھٹیاں منسوخ ہو گئی ہیں, آرڈیننس فیکٹری کے اندر ورکرز کی چھٹیاں منسوخ ہو گئی ہیں. انہوں نے ہسپتالوں کے اندر ہائی الرٹ کر دیا ہے, ٹریننگ وہاں پر جاری ہے, یہ بجلی بند کر رہے ہیں اپنی. اور اس کے بعد پوری طرح یہ پلان کیا ہے, ہم اکنامک وار کریں پاکستان کے اوپر, اس کے بعد ہم جنگ کریں, تو جنگ کے بعد یہ اس قابل نہ ہو کہ پاکستان لڑائی کر سکے. یعنی یہ جو ان کا پلان ہے کہ جی ہم پاکستان کو اس سطح پر لے آئیں گے کہ جہاں پر پاکستان ہمیں دنیا کو یہ کہنا پڑے کہ دیکھیں ان کے پاس ایٹمی ہتھیار ہے, آپ ان کے ایٹمی ہتھیار لیں, یہ کرے وہ کرے. انڈیا کا ایک گھناؤنا جو پلان ہے یہ بڑا خطرناک ہے, اور اس صورتحال کے اندر تباہی بربادی وہ لے کر آ رہے ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کو آہستہ آہستہ تباہی کی طرف لے کر آئے. اب مسئلہ سارا یہاں پر یہ ہے کہ انہوں نے اسٹرائک کی بھی تیاری کی ہے, حملے کی بھی تیاری کی ہے, وہ انٹرنیشنل فورمز پر بھی جا رہے ہیں, پاکستان کو فیٹ آف میں ڈالنا چاہتے ہیں, پانی بھی وہ بند کر رہے ہیں, اور اس کے علاوہ مومنٹم کریٹ کر رہے ہیں. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی انویسٹمنٹ پاکستان آنی بھی ہے تو وہ انویسٹمنٹ پاکستان میں نہ ہے. اب آپ بتائیے اس طرح کی جب ہیڈ لائنز جائیں گی کہ پانی بند ہو رہا ہے, اس کے بعد الرٹ جاری ہے, پاکستان دنیا کو بتا رہا ہے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پورے ورلڈ میں یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ انہوں نے دنیا کے تمام ممالک کی درخواستوں کو ریجیکٹ کر دیا ہے اور کہا ہے کہ نہیں, پاکستان پر اٹیک ہوگا, ہر صورت ہوگا, ہم اس سے پیچھے ہٹنے کے لیے نہیں جانے. اور عجیب و غریب صورتحال ہے کہ اب آپ یہ سوچیں کہ انہوں نے ڈرلز بھی کرنے شروع کر دیے ہیں, اور اس کے بعد انہوں نے امریکہ سے بھی معاملہ طے کر لیا, امریکہ سے بھی معاملہ طے کر لی, وہاں سے بھی ان کو آشیرواد ہے, ساری جگہوں سے. تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا. دیکھیے پاکستان پر حملہ ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے پاکستان جواب دے گا, اور اگر آپ نے ہمیں دیوار سے لگایا ہے تو پھر نیوکلیر تو ہے ہی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انڈیا نے پاکستان پر پہلا اور بہت بڑا آبی اسٹرائک کر دیا ہے, اب ہمیں ان کو جواب دینا پڑے گا. اسی لیے انہوں نے S-400 کو رکھا ہے کہ جی پاکستان کئی ہمارے ڈیمز کے اوپر حملہ نہ کر دے, ہم رائٹ رکھتے ہیں. آپ کسی بھی ملک کا دیکھیے سب سے بڑی صورتحال کیا ہوتی ہے, آپ کسی بھی ملک کی لائف لائن چھین لیتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اگلے چپ کرتے کہ تو نہیں بیٹھے رہیں گے. آپ غور کریں تو مودی کی اسٹریٹجی کیا سامنے آئی ہے, اکنامک ڈسٹرکشن پاکستان. یعنی IMF ہو, ورلڈ بینک ہو, ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہو, یا اس کے ساتھ ساتھ دیگر چیزیں, چاہے وہ GSP پلس اسٹیٹس کے حوالے سے ہو, فیٹر کے حوالے سے ہو, پھر اس کے علاوہ پاکستان کے پانی, ایگریکلچر, اس کو یعنی تباہ کر کے پاکستان کی, یعنی وہ چاہ رہا ہے کہ میں پاکستان کو اس لیول پر تباہ کروں, ان کی کرنسی ڈاؤن کروں, اور پھر میں پاکستان کے اوپر اٹیک کروں تاکہ یہ پوری طرح تباہی کا شکار ہوں. اب آپ یہ سوچیں IMF نے ہمیں قسط دینی ہے اور یہ اپنا پورا سر رسوخ استعمال کرے, اس چکر میں انہوں نے کیا کیا ہے آپ کو پتا ہے؟ انہوں نے امریکہ کی جو ٹیرف کی شرائط ہے وہ بھی مان لی ہے, جو نہیں بھی ماننی تھی وہ بھی مان لی ہے, تاکہ وہ پاکستان کو جواب دے سکے کہ امریکہ کی سپورٹ مل جائے اور کہیں جی ہم نے یہ کام کر دیے, بتاؤ اب تم کیا کرو گے. سو یہ ساری صورتحال کا اگر ہم جائزہ لیں تو ہمیں بڑے واضح سگنلز مل رہے ہیں, اشارے ہیں کہ انڈیا کرنے کیا جا رہا ہے, اور انڈیا نے پیچھے نہیں ہٹنا. کسی غلط فہمی میں نہ رہیے گا کہ انڈیا یہ کر لے گا وہ کر لے گا. وہ اسٹرائک بھی کریں گے, وہ دہشت گردی بھی کریں گے, انہوں نے نشانے پر بھی رکھا ہوا ہے, وہ PLA TTP وہ یہ سارے ایلیمنٹس یاد رکھیے گا استعمال ہوں گے, اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ آنے والے وقت کے اندر حالات کس جانب جا رہے ہیں. یہ جنگ نہ تو ایک دن کی ہونی ہے, نہ 2 دن کی ہونی ہے, نہ 3 دن کی, پرولونگ جنگ ہوگی, لمبی جنگ, زیادہ تباہ کن جنگ,
اور اس صورتحال میں ان کا پلان یہ ہے کہ پاکستان کے ریسورسز استعمال کریں. اب آپ یہ سوچا کہ انٹرنیشنل ریٹنگ ایجنسی پاکستان کے بارے میں کہہ رہی ہے اگر جنگ ہوئی تو پاکستان اپنے قرض ادا کرنے کے قابل نہیں رہے گا. یہ انڈیا کا پلان ہے کہ پاکستان کو ڈیفالٹ کیا جائے اکنامک وائز. لہٰذا اس صورتحال میں وہ پاکستان کو ہر جگہ پر حیران کن طور پر آپ دیکھیں ہیں کہ دنیا بھر کے انویسٹرز کو بھی روک رہے ہیں پاکستان جانے سے، اور اس کے علاوہ وہ پاکستان پر ہر طرح کا دباؤ ڈال رہے ہیں، اور انہوں نے اب خود بھی پینک میں ہیں کہ یہ پاکستانی حملہ نہ کر دے.